یہ کہانی کسی ایک دور کی نہیں، یہ کہانی ہر اس زمانے کی ہے جب اندھیرے حد سے بڑھ جائیں، جب ظلم قانون بن جائے، جب سچ بولنے والا اکیلا اور خاموش ہو جائے، اور جب دل یہ سوال کرنے لگے کہ کیا اب بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک نام امید بن کر ابھرتا ہے، امام مہدی۔ وہ نام جو خوف کے موسم میں حوصلہ بن جاتا ہے اور مایوسی کے بیچ روشنی کی لکیر کھینچ دیتا ہے۔ اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ امام مہدی کوئی عام شخصیت نہیں ہوں گے۔ وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب دنیا ناانصافی سے بھر چکی ہوگی، جب طاقتور کمزور کو کچل رہا ہوگا، جب حق بولنا جرم بن جائے گا، اور جب لوگ نیکی کو بوجھ اور گناہ کو معمول سمجھنے لگیں گے۔ یہ کیفیت سن کر یوں لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ ہمیں آج ہی کے حالات سے جانا پہچانا سا محسوس ہو رہا ہو۔ امام مہدی کا تصور ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ بس بیٹھ کر انتظار کیا جائے، بلکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آخری وقت میں بھی اللہ نے امت کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ جب انسان ہر دروازہ بند سمجھ لیتا ہے، تب اللہ آسمان سے نہیں بلکہ زمین سے مدد پیدا کرتا ہے۔ امام مہدی اسی مدد کی علامت ہیں۔ روایات کے مطابق امام مہدی کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور ان کا نسب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ لیکن ان کی اصل پہچان ان کا نام یا خاندان نہیں، بلکہ ان کا عدل ہوگا۔ وہ عدل جو لوگوں نے صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا مگر اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ قیادت سے مایوس ہو چکے ہوں گے، جب ہر طاقتور حکمران اپنی طاقت بچانے میں لگا ہوگا، اور عام انسان انصاف کی ایک جھلک کے لیے ترس رہا ہوگا۔ ایسے میں امام مہدی کسی شاہی محل سے نہیں بلکہ ایک عام انسان کی طرح سامنے آئیں گے۔ وہ خود کو نجات دہندہ کہلوانا نہیں چاہیں گے، بلکہ حالات انہیں اس ذمہ داری پر مجبور کر دیں گے۔ یہ بات دل کو چھو لیتی ہے کہ امام مہدی پہلے خود اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اقتدار کے طالب نہیں ہوں گے، وہ شہرت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، بلکہ لوگ انہیں پہچان کر ان کے گرد جمع ہوں گے، کیونکہ سچ خود پہچانا جاتا ہے، اسے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلامی روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ امام مہدی کے زمانے میں زمین اپنی برکتیں نکال دے گی، مال کی فراوانی ہوگی، مگر دلوں میں حرص کم ہو جائے گی۔ لوگ زکوہ دینے کے لیے محتاج ڈھونڈیں گے، مگر لینے والا کوئی نہ ملے گا۔ یہ صرف معاشی انقلاب نہیں ہوگا بلکہ دلوں کا انقلاب ہوگا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام مہدی اتنی بڑی تبدیلی لائیں گے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا ہم صرف یہ کہہ کر خود کو بری الزامہ کر سکتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، اصل سبق یہی ہے کہ امام مہدی کا انتظار کردار سے کیا جاتا ہے، کیلنڈر سے نہیں۔ امام مہدی کی آمد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا نظام آخری لمحے تک کام کرتا ہے۔ جب انسان سوچتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا، تب اللہ بتاتا ہے کہ ابھی سب کچھ باقی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایمان چاہیے، صبر چاہیے، اور حق پر کھڑے رہنے کا حوصلہ چاہیے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، وہاں ہر شخص کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ کوئی سیاست میں نجات ڈھونڈ رہا ہے، کوئی طاقت میں، کوئی سوشل میڈیا کی آواز میں، مگر امام مہدی کا تصور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل نجات کردار کی اصلاح سے آتی ہے۔ جب افراد درست ہوں گے تو قیادت خود درست ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام مہدی کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے جو تعداد میں کم مگر ایمان میں پہاڑ ہوں گے۔ وہ لوگ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ بات ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، یا صرف کہانی سن کر جذباتی ہو جاتے ہیں؟ امام مہدی کے دور میں جنگیں بھی ہوں گی، آزمائشیں بھی ہوں گی، اور حق و باطل کا واضح ٹکراؤ بھی ہوگا۔ لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس وقت حق واضح ہو چکا ہوگا اور باطل کے پاس چھپنے کے لیے کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ جان جائیں گے کہ وہ زندگی بھر کس کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ تصور دل کو مضبوط کرتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ امام مہدی اسی رحمت کا تسلسل ہیں۔ وہ ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ تاریخ کا اختتام اندھیرے میں نہیں، روشنی میں ہوگا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امام مہدی کا انتظار صرف مستقبل کی بات نہیں، یہ حال کی اصلاح کا مطالبہ ہے۔ جو شخص آج سچ سے سمجھوتا کر رہا ہے، وہ کل امام مہدی کے ساتھ کھڑا ہونے کا دعوی کیسے کرے گا؟ جو آج ظلم پر خاموش ہے،
وہ कल अदल का साथ कैसे देगा। ये कहानी हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करती है। अगर इमाम मेहदी आज आ जाएं, तो क्या हम उनके साथ खड़े होंगे या उनके खिलाफ दलीलें तलाश करेंगे? क्योंकि तारीख गवाह है कि अक्सर नबियों और हक के इल्म बरदारों को सबसे ज़्यादा मुखालिफत अपने ही वक्त के लोगों से मिली। आखिर में इमाम मेहदी की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। उम्मीद कभी मरनी नहीं चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन इस वादे का हिस्सा बनने के लिए हमें खुद को इस काबिल बनाना होगा। अपने दिल को साफ करना होगा, अपने अमल को दरस्त करना होगा और हक के साथ खड़े होने की कीमत अदा करने का हौसला पैदा करना होगा। क्योंकि इमाम मेहदी आखिरी उम्मीद ज़रूर हैं, मगर वो उनके लिए हैं जो खुद भी उम्मीद बनना सीख लें।